بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم صرف کا 5واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ 5واں سبق جو ہے یہ 6 اقسام پر مشتمل ہے۔ صرفی جو ہے جنہیں 6 اقسام کہتے ہیں، 6 اقسام، یہ ان پر مشتمل ہے۔ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اس کو کہتے ہیں رباعی۔ جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اسے کہتے ہیں خماسی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام، تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، خماسی جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے۔ خماسی مجرد ہے اور خماسی مزید فی ہے۔ مجرد کسے کہتے ہیں؟ جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ مجرد اور مزید فی کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ مجرد یہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد نہ ہو، صرف حروف اصلیہ ہی ہوں۔ مزید فی کہتے ہیں کہ جس میں حروف اصلیہ بھی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ٹھیک ہے، مجرد اور مزید فی کی تعریف آپ کو سمجھ، اب مجرد اور مزید فی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ تو پھر اس اعتبار سے ثلاثی، رباعی، خماسی، تو کلمہ کی ٹوٹل بنتی ہیں 6 قسمیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ ذرا غور کریں دوبارہ۔ پھر حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام وہ ہیں 3 قسمیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، رباعی کی 2 قسمیں اور خماسی کی 2 قسمیں۔ ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی بھی ہوتا ہے۔ رباعی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی بھی ہوتا ہے۔ خماسی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی بھی۔ اس اعتبار سے یعنی حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے پھر کلمہ کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 6 قسمیں۔ پہلی قسم ہے جی ثلاثی مجرد، دوسری قسم ہے جی ثلاثی مزید فی، تیسری قسم ہے جی رباعی مجرد، چوتھی قسم ہے جی رباعی مزید فی، 5ویں قسم ہے خماسی مجرد، 6ٹھی قسم ہے جی خماسی مزید فی۔ سب کی میں نے تعریف بھی لکھ دی اور ساتھ مثالیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے۔ ثلاثی اور رباعی میں اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، اور خماسی جو ہے وہ اکیلا اسم ہوتا ہے، اس میں فعل نہیں ہوتا۔ ثلاثی اور رباعی میں اسم بھی ہوگا اور فعل بھی، خماسی میں صرف اسم ہوگا۔ ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں۔ کتنے حروف اصلی ہوں؟ 3، اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو۔ جیسے راجل، یہ اسم کی مثال ہے۔ راجل میں را، جیم اور لام یہ 3 حروف ہیں، تینوں اسم، تینوں دیکھو نا 3 حروف ہیں اور تینوں حروف اصلیہ ہیں تینوں۔ راجل بروزن فاعول، راجل را جو ہے وہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، ٹھیک ہے، جیم جو ہے وہ عین کلمہ کے مقابلہ میں، اور لام جو ہے وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ راجل بروزن فاعول۔ اچھا، دوسری مثال فعل کی ذکر کی گئی ہے، ذرا غور کریں۔ ہم نے یہاں ذکر کیا ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے، تو اسم کی ہم نے مثال ذکر کی، اس کے ساتھ ہم نے فعل کی بھی مثال ذکر کی، جیسے ناصارہ۔ اب نون، صاد، را، ناصارہ یہ حروف اصلی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں تینوں حروف
اصلیہ ہیں، غور کریں ذرا، تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ ناصرہ بروزن فعلا، ناصرہ بروزن فعلا، ناصرہ بروزن فعلا، نون فا کلمہ کے مقابلہ میں، سواد عین کلمہ کے مقابلہ میں، اور را جو ہے وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس کے بعد ثلاثی مزید فی، وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ ہو، یہاں پہ ہے نا کوئی حرف زیادہ نہ ہو، یا ثلاثی مزید فی میں کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے حمارن، یہ اسم کی مثال ہے، حمارن بروزن فعالن، حمارن بروزن فعالن، ہا جو ہے یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، ٹھیک ہے، میم جو ہے یہ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، را جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، حمارن بروزن فعالن، حمارن بروزن فعالن، تو یہ حمارن جو ہے بروزن فعالن، اس میں الف زائد ہے، اسم کی مثال ہم نے ذکر کی، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی اسم کی مثال ہم نے ذکر کی، اس میں یہ الف جو ہے یہ زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ بن گیا ثلاثی مزید فی۔ اب دوسری مثال سے میں اجتنبا، اف تعالی، اف تعالی، اف تعالی میں آپ دیکھیں حمزہ بھی زائد ہے اور تا بھی، اجتنبا اف تعالی، اف تو حمزہ جو ہے یہ حمزہ کے مقابلے میں آ گیا، یعنی یہ 2 حرف زائد جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں، 2 حرف ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے، 2 حرف بھی زائد پائے جا سکتے ہیں، 3 حرف بھی زائد پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ رباعی مجرد، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے جعفرن بروزن فعلن، فعلا، اس میں آپ دیکھیں 4 حروف اصلی ہیں اور چاروں کے چاروں موجود ہیں، یعنی فا عین اور 2 لام۔ اس کے بعد ہے باسارہ بروزن فعلالا، یہ فعل کی مثال ہے، اس میں بھی 4 حروف اصلی پائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے رباعی مزید فی، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قرطاسن بروزن فعلالن، لا، اس میں 1 حرف زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تداہراجا بروزن تفعلالا، اس میں بھی حرف زائد ہے، تو ہم نے کہا کہ 4 حروف اصلیہ ہوں اور اس کے بعد کوئی زائد حرف بھی، اس کو کہتے ہیں رباعی مزید فی، جس میں 4 حروف اصلیہ پائے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی زائد حرف ہوگا تو اس کو کہیں گے رباعی مزید فی۔ اس کے بعد ہے خماسی مجرد، خماسی مجرد یا خماسی مزید فی، یہ فعل نہیں ہوتے، فعل میں نہیں پایا جاتا بلکہ یہ اسم ہی ہوتا ہے، وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلیہ ہو، 5 یعنی فا عین اور 3 لام، ٹھیک ہے، فا عین اور 3 لام، اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے سفرجلن بروزن فا لالا لن، فا 3 لام آ رہے ہیں فا لالا لن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خماسی مزید فی، وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے خندر ریسن بروزن فعلیلن، اس میں 1 حرف زائد ہے، ٹھیک ہے، اور فا عین اور 3 لام حروف اصلیہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہیں 6 اقسام جن کا آج ہم نے ذکر کیا، اور پھر یہ بات یاد رکھیں، فعل کے ثلاثی، رباعی اور مجرد اور مزید فی ہونے میں فعل ماضی کے پہلے صیغے کا اعتبار کیا جائے گا، اگلے صیغوں میں کلمات اگر حروف بڑھ بھی جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے نا اس کا ہم اعتبار کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ آج ہم نے 6 اقسام پڑھی ہیں۔ کون سی اقسام؟ ان کو کہتے ہیں 6 اقسام۔ کون کون سی ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ پہلی 4 قسموں میں
اس 4 قسمیں جو اسم اور فعل میں پائی جاتی ہیں، اور آخری 2 قسمیں جو ہیں وہ صرف اسم میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو تحریر کر لینا ہے اور پھر من و عن اس کو یاد کرنا۔